بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے کلام کرتا ہوں، دم تیری بندگی کا بھرتا ہوں۔ جب تیری حمد کان پڑتی ہے، دل مردہ میں جان پڑتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، شعبہ اردو، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج وہاڑی، ڈاکٹر وسیم عباس آپ سے مخاطب ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم قصیدہ، گیت اور ہائیکو کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اگرچہ آج کا لیکچر تو یہی ہے کہ ان اصناف شعری کے نمونے مثالوں کے طور پر پیش کیے جائیں، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ مختصراً ان اصناف پر بھی دوبارہ بات کر لی جائے اور پھر شعری نمونہ پیش کیا۔ قصیدہ کا لفظ قصد سے نکلا ہے، یعنی ارادہ، یعنی ارادتاً، ارادہ کر کے شاعر جب کسی کی مدح و ثنا کرتا ہے تو اس کے لیے قصیدہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ پھر قصیدہ کے آگے اجزاء ہیں: تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعائیہ۔ تشبیب قصیدے کا پہلا حصہ ہے۔ اس میں شاعر خوبصورت مضامین بیان کرتا ہے، بہار کا، پھولوں کا، جوانی کے دور کا ذکر کرتا ہے اور ایک خوبصورت منظر باندھتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے گریز۔ تشبیب کے بعد گریز میں بہت مختصر ایک یا دو اشعار میں شاعر تشبیب کو چھوڑتا ہے اور جس کا وہ قصیدہ کہہ رہا ہے اس کی تعریف کی طرف آتا ہے۔ بعض اوقات قصیدے میں گریز کا ایک ہی شعر ہوتا ہے۔ مدح قصیدے کا سب سے ضروری جز مدح سرائی ہے اور اسی پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تعریف و توصیف کے لیے ہی قصیدہ کہا جا رہا ہے۔ عربی قصائد میں مدح حقیقت اور واقعیت سے بھرپور ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک عرب شاعر کو کسی نے اپنی مدح پر مجبور کیا تو اس نے جواب دیا کہ میاں تم کچھ کر کے دکھاؤ تو ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں۔ مگر فارسی اور اردو میں مدح کا معیار خیال آفرینی اور مبالغہ ہوتا ہے۔ یہاں جس کا قصیدہ کہا جا رہا ہے اس کی ذات میں ان خصوصیات کا ہونا ضروری نہیں جو شاعر خواہ مخواہ بیان کیے جا رہا ہے۔ گویا کہ ایک بدصورت شخص کو بھی قصیدے میں خوبصورت قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگلا حصہ حسن طلب۔ اس حصے میں شاعر اپنا مقصد بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے شاعر کو ایسی سحر بیانی یا فسوں کاری سے کام لینا پڑتا ہے کہ جس کی مدح کی جا رہی ہے اس کی طبیعت پر گراں نہ گزرے، یعنی یوں کہیں گھما پھرا کر بات اس انداز سے کی جائے کہ وہ دلکش ہو جائے۔ جیسے مرزا غالب نے بہادر شاہ ظفر کے قصیدے میں کہا: آپ کا بندہ اور پھروں ننگا، آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار۔ اب دیکھیے، طلب تو اپنے لیے ہی ہے، لیکن اس میں بھی اس انداز سے وہ تعریف کر رہا ہے کہ آپ جیسے عظیم بادشاہ کا نوکر، آپ جیسے عظیم شہنشاہ کا غلام اگر اس طرح بے یار و مددگار اور بے نوا پھرے تو یہ چیز آپ کی شان کے بھی خلاف ہے۔ بہرحال قصیدے کا آخری حصہ دعائیہ۔ اس میں ممدوح کو بلند اقبال اور درازی عمر کی دعا دی جاتی ہے۔ بعض اوقات شاعر اپنی اچھی یا بری حالت ظاہر کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے قصیدہ گو اپنا صلہ بھی طلب کرتا ہے، اور دعا عام طور پہ یہ بھی مبالغے سے پر ہوتی ہے۔ مثلاً وہی قصیدہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، مرزا غالب اس قصیدے کے اختتام پر بہادر شاہ ظفر کے حوالے سے یہ دعا کرتے ہیں: ختم کرتا ہوں اب دعا پہ کلام، شاعری سے نہیں مجھے سروکار، تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ اردو کے سب سے معروف اور عظیم قصیدہ گو شاعر مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ ان کے کلام سے بھی ہم ایک ٹکڑا پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کی مدح کے کچھ اشعار دیکھیے مرزا سودا کے کلام سے: از بس اب ان کے عدل سے معمور ہے جہاں، از بس اب ان کے عدل سے معمور ہے جہاں، پہنچا ہے کار خلق اس امن و اما تلک، بچہ جو گوسپند کا گم ہو تو گرگ و شیر، پہنچاویں تا نہ ڈھونڈ کے اس کو جہاں تلک، دہشت سے اس خیال کے زہرا ہو ان کا آب، پہنچے نہ ہم مبادا کسی کے گما تلک، گلچی کی کیا مجال جو توڑے چمن میں پھول، صورت سے گل کے لرزے ہے باد خزاں تلک،
بہہ جائے ایک خس کبھو ریلے میں موج کے، زنجیر سے بندھا پھرے آب رواں تلک۔